مجھے یہ بتائے گا خالد عباسی صاحب، بار سینیورٹی کے ساتھ کھڑی ہے، جو سینئر ہوگا وہی نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، لیکن حکومت کو شاید سوٹ نہیں کرتے منصور علی شاہ صاحب، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر سچویشن آپ کہاں جاتی دیکھ رہے ہیں؟ جو وکلاء ہیں، جو وکلاء کمیونٹی ہے، ان کا ریسپانس کیا ہوگا؟ کیونکہ خدشات تو شاید اب یہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں کہ مولانا کے بغیر بھی یہ ترمیم پاس ہو سکتی ہے، اور اگر مولانا کے بغیر ہوتی ہے تو پھر مولانا بھی سڑکوں پر، عدلیہ بھی سڑکوں پر، وکلاء برادری بھی سڑکوں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ آئین میں ترمیم ہو رہی ہے، اور اس آئین یہ کوئی کسی ایکٹ میں، کسی رول میں یا کسی ریگولیشن میں ترمیم نہیں ہو رہی، اور اتنی بڑی آئینی ترمیم جو ہے اس کو ایک میلافائڈی ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے۔ اس بات سے بالکل قطع نظر کہ ججز کی سینیارٹی کو فالو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جو جج ہیں ان کا انتخاب ہونے جا رہا ہے، اور یہ بات آپ پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہیں بینگ مائی ہوسٹ، اور میں بھی اس بات کے اوپر کہ دیکھیے آپ کے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ موٹیویٹڈ ہے، تو یہ میں انفارچونیٹلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے irrespective of any political affiliation کہ کس کو کیا فائدہ ہوگا اور کس کو کیا نقصان ہوگا، لیکن بنیادی طور پہ جس بات کی میں آپ کو نشاندہی کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھی کہ دراصل یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آئین جو ہوتا ہے وہ ایک بہت مقدس جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور it has to be followed in its true letter and spirit۔ تو اب جہاں تک آج کی جو صورتحال ہے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں بھی ایک رساکشی ہے، پالیٹکس ہے، اور یہ پالیٹکس جو ہے وہ بدقسمتی سے صرف ایوان یا مقننہ یا سیاسی جماعتوں تک نہیں ہے، بلکہ اب یہ جو سیاست ہے اور یہ جو کھینچا تانی ہے اور یہ جو کنفرنٹریشن ہے اور یہ جو کنٹروورسی ہے، یہ جوڈیشری کے اندر بھی جو ہے وہ اس حد تک جا چکی ہے، پریویل کر چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بات ذاتی پسند ناپسند اور انا جو ہے، انا کی جنگ جو ہے وہ آپس میں اداروں کے اندر بھی اور اداروں کے باہر بھی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ آپ کیسے ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم جو ہوگی وہ آئیڈیلی اس ماحول میں ہوگی جس میں ہونی چاہیے۔ مثلا آپ دیکھیے گا کہ یہ اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی کہ یہ پیش کیا جا رہا ہے فلاں میں، اور آج رات پیش کر دیا جائے گا اور کل صبح جو ہے وہ پاس کر دیا جائے گا، تو آپ مجھے پوری ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ کیا یہ جو اسپرٹ ہے کسی بھی آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے، آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ آئین کو جب ترمیم کی جائے آئین میں تو اسے ایوان کے اندر جس میں اوریجنیٹ کیا جائے وہاں اس کے اندر اوپن ڈیبیٹ ہو۔ ابھی نہ آپ کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ میرے یہ پہلے لیکن حکومت ہرگز نہیں چاہ رہی کہ اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو، کیونکہ جتنی بھی میل ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پر یہی خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ میڈیا کو کسی بھی طریقے سے بہت دور رکھا جائے، کلومیٹر کے فاصلے پر جو میڈیا کی DSNGs NGs ہوتی ہیں یا پھر ہمارے بیک پیکس لے کے جو ہمارے رپورٹرز گئے ہوتے ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کے جو مہذب ملک ہیں ان کے اندر جب آرمی ترمیم ہوتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ اسے اخبارات میں پبلش کیا جاتا ہے باقاعدہ کئی دن پہلے اور کئی ہفتے پہلے، پھر اس کے اوپر ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس میں وکلاء کے اوپر میڈیا کے اوپر ڈیبیٹ، لیکن بہرحال یہ ہمارے یہاں ہماری بدقسمتی ہے، اس میں آپ کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ چلیں یہ آپ نے سچویشن تو یہاں پہ ڈیولپ کی، لیکن میں ذرا تھوڑا پولیٹیکل کوشچن لینا چاہتی ہوں آپ سے، پھر میں تاکہ لیگلی آگے بڑھوں سردار صاحب کے پاس، نظر ثانی کے لیے اپیل لگتی ہے۔ آئیڈیلی تو یہی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے جو پس پردہ جو شاید کوئی مقصد ہو سکتا ہے، شاید وہ کوئی اور ہو، لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھیے نا، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، ملک کے اندر جو ہے نا جی وہ بنیادی طور پہ جب بھی سیاستدانوں کی آپس میں کوئی لڑائی ہوتی ہے یا ان کے تنازعات ہوتے ہیں یا ان کی سیاسی مفادات پہ زد آتی ہے تو وہ رش کرتے ہیں، بھاگتے ہیں ٹورڈز دی کورٹس۔ اب جب عدالتوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ پھر ایک جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں جن کا تعلق براہ راست ملک کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا ہے یا ملک کے سیاسی نظام کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا باعث بنتے ہیں، اور ان کا پرولونگ کیا جانا یا ان کو بہت زیادہ آگے لے کے جانا یا ان کو انٹرٹین کرنا فار دیٹ میٹر جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالتوں کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے، اور یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک بھی کوئی بھی جماعت ہے یا کوئی بھی گروپ ہے جو کسی کے سیاسی طور پہ اس کا نقصان ہو رہا ہے یا کوئی بات ایسی ہے جو آئین کے مطابق نہیں بھی ہے تو اس کو فوراً عدالت میں لایا جاتا ہے، اور جب معاملات عدالت تو جو مقصد ہے وہ شاید یہ ہے کہ جو بھی ملک کے اندر عدم استحکام، سیاسی مقدمات کی پینڈنسی یا ان کی
وجہ سے جو ایک تنازع ہوتا ہے اس کو فائنلٹی دی جائے. اور ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات بنیادی اصول تو ہے کہ اپیل کا حق دیا جانا چاہیے, لیکن شاید جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اگر فار انسٹانس ایک آئینی بینچ سنے گا اور پھر اس کے اوپر ایک اور اپیلیٹ بینچ بنا دیا جائے گا, تو پھر سپریم کورٹ تو یہی کام کرتی رہے گی. پھر وہی مقصد تھا کہ جو عام آدمی کا مقدمہ ہے, جو لٹیگیشن ریگولر کیسز جو ہیں ان کی ایڈجوڈیکیشن جو ہے وہ اس کو مطلب کہیں نہ کہیں حکومت اپنے لیے ہی آسانیاں ڈھونڈ رہی ہے کہ اس بینچ کے فیصلے کو. اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بینچ فیصلہ کرے گا آئینی مقدمے کا تو اس کی اپیل نہیں سن سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ